اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس کا اور آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح۔ ترجمہ ہم لفظی بھی کریں گے اور بامحاورہ بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے سب سے پہلے ہم آیت مبارکہ کو لکھ لیتے ہیں۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ تھوڑی سی بڑی ہے، اس لیے ہم اس آیت مبارکہ کو ٹکڑوں میں تھوڑا تھوڑا لکھ کر استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم آیت مبارکہ یہاں پہ لکھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک مکمل کر لیتے ہیں، پھر بعد میں آگے چلتے ہیں۔ لِكُلِّ، لام کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے۔ جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اسلام کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کے لیے۔ اور کل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سب یا تمام۔ کل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سب یا تمام۔ سب کے لیے، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے یا ہر ایک کے لیے۔ امتن، امت کے لیے، امت کا ترجمہ امت ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جعلنا، دیکھو جعلنا، جعلا کا ترجمہ، یہ دیکھو جعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا، اس نے بنایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جعلا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بنایا۔ اور پھر یہ جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے، یہ نون الف نا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم۔ تو جعلنا، جعلنا کا ترجمہ پھر کیا ہم کریں گے؟ ہم نے بنایا۔ ٹھیک ہے، ہم نے بنایا، ہم نے بنائے، یا ہم نے بنائی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہم موقع محل کے مناسبت سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ارشاد کیا فرما رہے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہر امت کے لیے، نظر آ رہا ہے؟ ہر امت کے لیے ہم نے بنایا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ منسکن، منسکن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا، عبادت کا طریقہ کار، عبادت کا طریقہ کار، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ۔ ٹھیک ہے، اب وہ طریقہ جو ہے وہ عبادت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ طریقہ قربانی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ طریقہ حج کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جتنی بھی امتیں ہم نے بنائی ہیں، ہر امت کے لیے ساری چیزیں بھی ہم نے بنائی ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، منسکن، عبادت کا طریقہ، ہم، وہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پیچھے ابھی میں نے بتایا تھا نا، ہم وہ مطلب وہ سب، ہم وہ سب، ناسکوہ، ہم وہ ناسکوہ، اس پر چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس ہو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس۔ ٹھیک ہے، ناسکوہ، اس پر وہ چلتے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا، منسکن، عبادت کا طریقہ، ہم ناسکوہ، جس پر وہ چلتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکن ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا جس پر وہ چلتے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا، منسکن، عبادت کا طریقہ، ہم ناسکوہ، جس پر وہ چلتے ہیں، ہم ناسکوہ، جس پر وہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اس آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فلا
فلا ينازعنك فی الامر، ٹھیک ہے، وادع الی ربک، ٹھیک ہو گیا، فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک۔ ہم یہاں تک مکمل کر لیتے ہیں پہلے۔ فا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پس، اور فا کا ترجمہ تو بھی ہوتا ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا ہوا آپ لوگوں کو۔ فلا پس، اور لام الف لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پس نہیں، پس نہیں۔ ینازع کا مطلب وہ جھگڑا کرتے، وہ جھگڑا کرتے، وہ جھگڑا کرتے۔ اب یہ جو کاف آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے، آپ سے۔ یہ لفظی ترجمہ بھی لکھ رہا ہوں۔ فی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں، اور الامر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام، اور الامر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام۔ واو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ادعو، ادعو کا مطلب ہوتا ہے بلائیے، اور بلائیے یا دعوت دیں، یا دعوت دیں۔ الا، الا اور علا میں تھوڑا سا فرق ہے، دیکھیں الا کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرف، اور علا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پر، اور یہاں پہ الفاظ کا استعمال کیے جا رہے ہیں الا، تو الا کا مطلب ہوگا کی طرف، ربی کا، رب کا ترجمہ رب ہو جائے گا، اور کا آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کا یا آپ کے رب کی طرف۔ اب دیکھیں پہلے لفظی ترجمہ۔ فلا پس نہیں، فلا پس نہیں، ینازعون وہ جھگڑا کرتے، کا آپ سے، فی الامری کام میں، فی الامری کام میں، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ودعو اور بلائیے، اور آپ بلائیے، الی ربی کا آپ کے رب کی طرف، یا اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظی ترجمہ۔ بامہارا ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ فلا ینازعنک فی الامر، فلا ینازعنک فی الامر، وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، وہ آپ سے کام کے معاملے میں، وہ آپ سے کام کے معاملے میں، کام کے معاملے میں جھگڑا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ دوسرا حصہ اس کا، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، ٹھیک ہو گیا بچوں، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے۔ یہ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ تھا۔ اب ہم اسی آیت مبارکہ کا آخری حصہ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انک لعلی ہدی مستقیم، ٹھیک ہے، انک لعلی ہدی مستقیم۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک، ٹھیک ہے، اور کاف کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ، بے شک آپ، ٹھیک ہے، لعلی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لام اور علا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لام کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ویسے؟ کے لیے، اور علا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پر، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بے شک آپ، لعلی، علا کا ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں، ہدن ہدایت، مستقیم سیدھا،
یا سیدھے، ٹھیک ہے. بے شک آپ سیدھی ہدایت، ہم اس کو سیدھی کر لیتے ہیں. بے شک آپ سیدھی ہدایت، اب بچ گیا یہ ہدایت پر ہیں. بے شک آپ سیدھی ہدایت پر ہیں، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. ٹھیک ہے. انکا بے شک آپ، لعلی یقیناً پر ہیں، ہدن ہدایت پر، مستقیم سیدھی. اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ انکا لعلی ہدن مستقیم، بے شک آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں. بے شک آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھی ہمارے پاس سورۃ الحج کی آیت نمبر 67. اس کے بعد ہمارے پاس 2 آیات مبارکہ بچتی ہیں. انشاءاللہ جلد ہی ان کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو سمجھ نہ آئے تو بار بار دیکھ لیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.